سب سے پہلے لاہور کے بس اڈے پر اس دن کی ویڈیو فوٹیج حاصل کی جس دن حیا وہاں پہنچی تھی۔ بس اتنا دیکھ پائے تھے کہ وہ بس سے اتر کے رکشے میں بیٹھی تھی۔ رکشے کا نمبر نوٹ کر کے اسے ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوا۔ وہ رکشہ زیادہ تر بس اڈے کے مسافروں کو ہی لیتا تھا، اس لیے سب اسے جانتے تھے۔ اس نے حیا کی تصویر دیکھ کے بتایا کہ وہ دارالامان میں اتری تھی۔ انسپکٹر ارتضیٰ اور وہاج کے ساتھ ساتھ ہی رہا۔ دارالامان کی خاتون نے تصویر دیکھتے ہی اسے پہچان لیا تھا۔ حیا نے جو کہانی اسے سنائی تھی وہ بھی اس نے بتا دی۔ مجھے تو یہی کہہ کے گئی تھی کہ واپس اپنے گھر جا رہی ہے، میں نہیں جانتی کہ کہاں گئی ہے، وہ خاتون نے انسپکٹر سے کہا۔ وہ خود بھی متفکر ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ ان کی روم میٹ سے ملوا دیں، ہو سکتا ہے کسی کو علم ہو کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں حیا کے کمرے میں رہنے والی ساری خواتین کو بلوا لیا گیا۔ سبھی انجان تھیں، لیکن تبسم کو اچانک یاد آیا کہ وہ بار بار بازار حسن کا پوچھ رہی تھی۔ سر، مجھے یاد آیا وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بازار حسن کہاں ہے اور وہاں جانے کا کرایہ کتنا لگتا ہے۔ یہ سن کے ارتضیٰ کا ایک رنگ آگے گزرا۔ دل کا یہ عالم تھا کہ وہ وہاں نہ گئی ہو۔ دوسری جگہ جہاں وہ اسے ڈھونڈنے جا رہے تھے وہ بازار حسن تھی۔ پورا راستہ وہ بے چین رہا۔ جیسے ہی وہاں پولیس کی گاڑی دیکھی، وہاں کے لوگوں کو ریڈ پڑنے کا خطرہ لاحق ہو گیا، اس لیے وہاں سبھی کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انسپکٹر کے ساتھ وہ ایک کوٹھے پہ پہنچے۔ سامنے کھڑی عمر رسیدہ خاتون سے انسپکٹر نے پوچھا، جو اسے دیکھ کے پان چبانا بھول گئی تھی، پچھلے 2 دن میں جتنی بھی نئی لڑکیاں یہاں آئی ہیں شرافت سے خود ہمارے سامنے پیش کر دو، ورنہ اگر ہم نے بازار کھنگالنا شروع کیا تو مشکل تم لوگوں کو ہی ہو جائے گی۔ سامنے کھڑی ادیڑ عمر عورت نے اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ اپنے دلال کو پکارا۔ جا کے سب نئی چھوریوں کو لے گیا، کہ بڑی آپا کا حکم ہے۔ وہ لڑکا فوراً سے چلا گیا۔ آپ بیٹھیں تو صاحب، کچھ ٹھنڈا منگواؤں آپ کے لیے؟ اس نے انسپکٹر سے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس بلاؤ سب لڑکیوں کو، وہ انسپکٹر کرخت لہجے میں بولا۔ کچھ ہی دیر میں 12 سے 15 لڑکیاں وہاں پہنچ گئی تھیں، جن میں حیا بھی شامل تھی۔ ارتضیٰ کو دیکھ کے حیا کے ہوش اڑے۔ اس سے پہلے کہ اس کی نظر حیا پہ پڑتی، اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ لائن سے سب لڑکیاں کھڑی ہو گئیں، لیکن حیا 2 لڑکیوں کے کچھ پیچھے کھڑی تھی، چہرہ بھی دوپٹے سے چھپا رہی تھی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اسے ڈھونڈنے یہاں تک بھی پہنچ جائے گا۔ صوبیہ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اے لڑکی، تم کالج کیوں نہیں گئی تھی آج؟ میرے سر میں درد تھا، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ وہ گنجا آنکھیں پھاڑے صوبیہ کو گھور کے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لڑکی، کسی نے تو مخبری ضرور کی ہے، اگر وہ تو ہے تو یاد رکھ تیرا وہ حشر کروں گا کہ چہرہ پہچان نہیں پائے گی اپنا۔ وہ غصے سے بے قابو ہو رہا تھا، سامنا رنگ سرخی مائل لگنے لگا تھا۔ صوبیہ نے گھبرا کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نوشی تلاشی لے اس کی، اس گنجے نے نوشین میڈم سے کہا۔ وہ کھڑی ہو گئی، صوبیہ کی تلاشی لینے لگی، پھر اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی، جیسے صوبیہ کے چہرے سے پڑھ لے گی کہ مجرم کون ہے۔ صوبیہ کو لگا کہ آج وہ عبرت ناک موت ماری جائے گی۔ پھر ہاتھ بڑھا کے وہ اس کے کان تک لے گئی۔ یہ کان کے ٹاپس ہمارے نہیں ہیں، کہاں سے آئے ہیں یہ، کس نے دیے ہیں؟ نوشین نے پوری آنکھیں پھیلا کے پوچھا۔ صوبیہ کی جان لبوں پہ آئی، حلق تک خشک ہوا تھا، جانتی تھی اس میں کیمرہ لگا ہے۔ وہ گلے میں گرہیں پڑنے لگیں، سانس گھٹنے لگا، موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اے لڑکی، کیا وہ لگا رکھی ہے، بول کس نے دیے؟ نوشین نے اس کے بال کھینچ کے پوچھا۔ صوبیہ درد سے کراہنے لگی۔ دھنیال نے دیے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بڑی بے دردی سے نوشین نے اس کے کانوں سے ٹاپس نکالے، پھر سامنے کھڑے ایک لڑکے کو دیے۔ جعفر کو دکھا، کہیں کوئی کیمرہ تو نہیں چھپا اس میں۔ صوبیہ کا جی چاہا خدا کا کوئی عذاب نازل ہو جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، یا کہیں غائب ہو جائے، یا اس کا سانس بند ہو جائے، کوئی آسان موت اسے نصیب ہو جائے، ورنہ جیسی اذیت ناک موت ان لوگوں کے ہاتھوں لکھی تھی وہ شاید متحمل نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ شخص واپس آ گیا۔ صوبیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنی شامت سامنے نظر آنے لگی تھی۔ باس، عام سے سونے کے ٹاپس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ سن کے صوبیہ کی جان میں جان آئی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ اب سمجھ میں آیا تھا کہ دانیال نے ٹاپس کیوں چینج کروائے تھے۔ بہت شارپ مائنڈ بندہ ہے یہ، صوبیہ نے سوچا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو۔ نوشین کے منہ سے یہ سن کے صوبیہ کی جان میں جان آئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد انہی لڑکیوں کی چیخوں کی آوازیں گونجی۔ وہ واپس آ چکی تھیں۔ صوبیہ کا دل دہلا تھا۔ صحن کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، لیکن چیخنے، رونے، منت سماجت کرنے اور ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم بے قصور ہیں، یہ آوازیں اسے بے چین کیے ہوئے تھیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ دونوں لڑکیوں کے منہ اور جسم بری طرح سے زخمی ہو چکے تھے۔ بالوں سے لگ رہا تھا کہ بری طرح سے نوچے گئے ہیں۔ لاتیں، گھونسے، ابھی تک نوشین اور وہ گنجا شخص انہیں مار رہا تھا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ شامل تو نہیں تھی۔ صوبیہ نے دروازہ بند کر دیا، اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ رات تک وہ بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ 4 دن وہ بے سدھ پڑی رہی۔ 5ویں دن ذرا ہوش آیا، لیکن ذہنی انتشار اب بھی باقی تھا۔ شام کو نوشین اس کے کمرے میں آئی۔ 4 دن سے بہت آرام کر لیا تم نے، رات کو کلب جانے کے لیے تیار رہنا۔ وہ دونوں 15 دن کے لیے ناکارہ ہو گئی ہیں۔ نکاحت کے باوجود وہ تیار ہونے لگی۔ کیسی زندگی تھی یہ؟ وہ کیوں یہ زندگی جی رہی تھی؟ اذیت سے بھری ہوئی، کس جرم کی سزا تھی یہ، نہ ختم ہونے والی؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ ماضی یاد ہوتا تو شاید اپنی غلطی پہ دھاڑیں مار کے روتی۔ رات کو کلب میں اس سے ڈانس بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ ڈگمگا رہی تھی، لیکن بس پھر بھی لگی رہی۔ اس کے عقب میں دانیال کی آواز آئی تو وہ بری طرح سے چونکی۔ تانی، دانیال نے دھیرے سے کہا۔ وہ فوراً سے پلٹ کے اس کے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ وہ ہڑبڑا کے رہ گیا، لیکن فوراً سے اسے اپنے حصار میں لے لیا تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کے کان کے قریب ہو کے دھیرے سے بولا، تانیہ پلیز کنٹرول یور سیلف۔ کیوں مجھے مروانا چاہتی ہو اپنے ساتھ ساتھ؟ چپ ہو جاؤ، تمہیں اس وقت نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی کمر سہلاتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اسے تسلی دے رہا تھا، لیکن وہ ضبط کہاں سے لاتی؟ دانیال مجھے یہاں سے لے جاؤ پلیز، ورنہ میں مر جاؤں گی، اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ تمہارے لیے ہی تو سب کچھ کر رہا ہوں، بس چند دن کی اور بات ہے، تمہیں اور باقی لڑکیوں کو بھی یہاں سے نکال لوں گا، آزادی سے جینا۔ پھر کافی دیر وہ اسے ساتھ لگائے ڈانس کی پوزیشن قائم رکھے ہوئے تھا۔ تانیہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی، پھر اس سے دور ہٹی۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا، پھر مسکراتا ہوا وہ دوسری لڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ چند دن بعد ہی پولیس کی بھاری نفری نے ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور کامیابی سے وہ یہ آپریشن کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ ان کا گروہ گرفتار ہو چکا تھا۔ اس وقت دانیال اپنی وردی میں سب کے سامنے آیا۔ نوشین کے اسے دیکھ کے ہوش اڑے۔ تم دانیال، تم ایک پولیس آفیسر ہو؟ نو مس نوشین، ISI آفیسر واجد خان ہوں۔ بہت پچھتاؤ گے تم، ہمیں تم جیل میں زیادہ دن نہیں رکھ سکتے، گنجا شخص گررا کے بولا۔ دانیال اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ میں رکھنا چاہتا بھی نہیں ہوں، تمہیں تو ریمانڈ کے دوران ہی ابدی نیند سلا دوں گا۔ رہ گئی نوشین، تو اسے تو وہ سب سہنا ہے جو اس نے لڑکیوں کے ساتھ کیا ہے۔ لے کے جاؤ انہیں، ان کا ریمانڈ میں خود لوں گا۔ سب لوگوں کو پولیس پکڑ پکڑ کے لے جا رہی تھی، بس لڑکیاں وہاں رہ گئی تھیں۔ آپ سب لوگ جا سکتی ہیں جہاں چاہیں، اور اگر چاہیں تو میرے آفیسر آپ لوگوں کو دارالامان میں پہنچا دیں گے۔ سب لڑکیوں کی آنکھیں تشکر سے بھر گئیں۔ پھر ایک پولیس اہلکار سے کہا کہ ان سب کو دارالامان میں چھوڑا۔ صوبیہ سمیت سب لڑکیاں باہر جانے لگیں۔ صوبیہ جب اس کے پاس سے گزرنے لگی تو دانیال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تانی، تم کہاں جا رہی ہو؟ تم میرے ساتھ جاؤ گی، وہ شوخ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کیوں؟ وہ متعجب سی ہو کے پوچھنے لگی۔ کیونکہ اب میرا چھونا تمہیں برا نہیں لگتا، اس نے مسکرا کے کہا، پھر اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا، ایک سفید کار کی طرف۔ سر، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ایک اہلکار نے اس کے پاس آ کے پوچھا۔ ابھی تو میں ایک مولانا صاحب کے پاس جا رہا ہوں ان سے نکاح کرنے کے لیے۔ حکم یہ ہے کہ کل دعوت ولیمہ پہ میرے گھر پہنچ جانا۔
دانیال کے منہ سے یہ بات سن کے صوبیہ متحیر ہوئی تھی۔ وہ اہلکار مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دانیال نے فرنٹ ڈور کھولا، صوبیہ اندر بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ جا بیٹھا۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگا، جو اب بھی پریشان حال بیٹھی تھی۔ او شٹ، دیکھو نا، میں بھول گیا، شیروانی تو میں نے پہنی ہی نہیں، نہ تم نے عروسی لباس پہنا۔ ایسے بھلا کیا شادی اچھی لگے گی؟ کیا خیال ہے پہلے شاپنگ نہ کر لیں؟ وہ جتنا شوخ مزاج ہو رہا تھا، صوبیہ اتنی ہی نروس۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ خود ہی تو کہا تھا تم نے، دانیال مجھے یہاں سے لے جاؤ پلیز، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اب میں تمہیں مرنے تو نہیں دے سکتا نا تانی۔ کلب میں کہی ہوئی بات صوبیہ کو بتاتے ہوئے وہ کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ وہ جھیمپ سی گئی۔ ویسے چاہو تو مجھ پہ مر مٹ سکتی ہو دل و جان سے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، آپ جانتے ہیں میں کس قسم کی عورت ہوں۔ تانیہ اب بھی نروس تھی۔ اوہ پلیز عورت تو مت کہو، اچھی خاصی خوبصورت سی لڑکی ہو، خوبصورت سی آنکھوں والی۔ لیکن آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو مجھ سے اچھی اور پاک دامن لڑکی بھی مل سکتی ہے۔ صوبیہ آنکھوں میں آنے والی نمی کو روکتے ہوئے بولی۔ تانی، نو مور ٹیئرز، مجھے تم چاہیے ہو، محبت کر بیٹھا ہوں تم سے، سچی والی۔ پتہ ہے تمہیں جو ٹاپس دیے تھے اس میں کیمرہ تھا، تمہاری لوکیشن مجھے نظر آتی رہتی تھی، تم کب کہاں بیٹھ رہی ہو، اٹھ رہی ہو، کیا بات کر رہی ہو، وہ سب میں بہت پروفیشنل انداز سے دیکھتا تھا، ساتھ ساتھ اس پہ ورک بھی کرتا رہتا تھا۔ تم سے شادی کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن ساری گڑبڑ اس وقت شروع ہوئی جب تم آئینے کے سامنے اپنے بال بناتی تھی۔ بس اس وقت نا میری نظر پروفیشنل نہیں رہتی تھی، نہ نیت ٹھیک رہتی تھی، بڑے غور سے دیکھتا رہتا تھا تمہیں۔ تمہاری اداس سی آنکھیں میرے دل میں اتر گئی۔ پھر پولیس والا بھی تو ہوں نا یار، بے ایمانی تو تھوڑی بہت ہم ضرور کرتے ہیں، تھوڑی سی نظروں کی میں نے بھی کر لی۔ اب باقی باتیں نکاح کے بعد کریں گے۔ پٹھان بھی ہوں نا، شرم آتی ہے غیر لڑکی سے بے تکلف ہوتے ہوئے۔ وہ پھر اپنی ہی بات پہ ہنسا، خوشی سے سفید رنگ پہ لالی سی چھائی تھی۔ دانیال، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، بلکہ کسی سے بھی نہیں کر سکتی، تانیہ نظریں چرا کے بولی تھی۔ ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا، ہاتھوں میں تری سی اتری تھی۔ کیوں؟ مجھے نفرت سی ہو گئی ہے اپنے آپ سے، مرد ذات سے۔ آپ بس مجھے دارالامان میں چھوڑ دیں، وہ گھمبیر لہجے میں بولی۔ نہیں تانیہ، یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی، میں پورے خلوص سے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، پلیز انکار نہیں سننا چاہتا۔ گاڑی اب ایک مسجد کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ واپسی پہ وہ تانیہ واجد خان تھی، اگر بہت خوش نہیں تھی تو افسردہ بھی نہیں تھی، بس ایک تحفظ کا احساس تھا۔ گھر پہنچ کے کمرے میں جاتے ہی پھر وہی کیفیت، وہی ڈر، وہی خوف، وہی اذیت۔ اس وقت وہ اپنے بس میں نہیں ہوتی تھی، دیوار کے ساتھ لگ کے چیخنے چلانے لگتی۔ واجد اس کی کیفیت کو جانتا تھا، اس لیے اسے کچھ نہیں کہا، اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ چند دن واجد نے تانیہ کو بہت گھمایا پھرایا، بہت سی باتیں کرتا رہا۔ تانیہ اب کچھ پرسکون سی ہونے لگی، اس کے ساتھ خوشی سی محسوس ہوتی تھی، اس کی کئی باتوں پہ مسکرا بھی دیتی تھی۔ وہ بہت باتونی قسم کا شخص تھا، اتنی باتیں تھیں اس کے پاس، تانیہ بس اسے دیکھتی رہ جاتی تھی۔ ایک بار ڈنر سے واپسی پہ راستہ سنسان تھا۔ پچھلے 10 منٹ سے ایک کار کبھی ان کے برابر ڈرائیو کرنے لگتی، کبھی پیچھے ہو جاتی، کبھی بائیں جانب ہو کے گاڑی کے برابر آنے کی کوشش کرتی۔ واجد کو کچھ تشویش سی ہونے لگی، اس نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ تانی، مجھے لگتا ہے یہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، تم سیٹ کے نچلی طرف ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اس وقت وہ کافی سنجیدہ تھا، سامنے ڈیش بورڈ سے اس نے اپنی رائفل اٹھا لی۔ لیکن واجد، کم آن تانی، نیچے ہو کے بیٹھ جاؤ، وہ سخت اور بلند لہجے سے بولا۔ تانیہ جیسے ہی نیچے ہوئی، گولی شیشہ توڑ کے سیدھی واجد کے بائیں کندھے پہ لگی۔ تانیہ کی چیخیں بلند ہوئی تھیں، واجد! اس سے پہلے کہ تانیہ اٹھتی کئی فائر ہوئے تھے۔
واجد کے سینے پہ بھی گولی لگ چکی تھی۔ اس نے گاڑی جنگل کی طرف موڑ دی، سامنے فرنٹ لائٹ بند کر دی۔ وہ تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ پھر ایک مین روڈ کی طرف گاڑی روک دی۔ سانس بھی بہت اکھڑے اکھڑے لے رہا تھا۔ تانیہ تم جاؤ یہاں سے، تمہیں لفٹ مل جائے گی، جلدی جاؤ جاؤ، وہ لوگ اگر یہاں پہنچ گئے تو۔ وہ بہت مشکل سے بول رہا تھا۔ تانیہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں آپ کو گاڑی سے نیچے اتارتی ہوں، ہمیں لفٹ مل جائے گی، ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے واجد، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے اس کے خون سے لت پت ہوتے سینے پہ ہاتھ رکھے بول رہی تھی، بدحواس تھی، پریشان تھی۔ تم جاؤ تانیہ، چلی جاؤ، میں بچ نہیں سکتا، جاؤ یہاں سے، جاؤ، چلی جاؤ، ورنہ سکون سے مر نہیں پاؤں گا۔ آنسو واجد کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ تانیہ اس کے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ مجھے کیوں بچایا تھا آپ نے؟ مجھے بھی گولی لگنے دیتے، میں کیا کروں گی آپ کے بغیر؟ تانیہ خدا کے لیے جاؤ۔ وہ اب بمشکل سانس لے پا رہا تھا۔ تانیہ کو خود سے الگ کیا۔ جاؤ تانیہ، جاؤ، وہ لوگ بہت برا کریں گے تمہارے ساتھ۔ فائرنگ کی آوازیں قریب ہونے لگی تھیں۔ تانیہ گاڑی سے اتر کے سڑک کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ سامنے سے آنے والی گاڑی کی تیز پڑتی روشنی اس کی آنکھوں میں پڑی۔ کچھ ویسے ہی صدمے سے نڈھال تھی، اس لیے گاڑی جیسے ہی زوردار بریک سے رکی، وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ آرا نے آگے بڑھ کے مفتی انور کے ہاتھ سے بلیڈ چھین کے پھینک دیا۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عبدالباسط آپ کے ساتھ جائے گا، میں واپس چلی جاؤں گی۔ میں خود یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کی بیٹیاں اپنے گھروں میں عزت سے نہ رہیں۔ آرا کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آرا، عبدالباسط کی آواز میں بھی دم نہیں تھا۔ سمجھ گیا تھا کہ یہ دنیا انہیں چین سے جینے نہیں دے گی۔ آرا عبدالباسط کے پاس آ گئی۔ عبدالباسط، میں واپس جا رہی ہوں، غلطی میری ہے، میں بھول گئی تھی کہ ہمارا ٹھکانہ کہیں اور نہیں ہوتا، ہم کہیں بھی چلی جائیں واپسی وہیں ہے، مجھے طلاق نامہ بھیج دینا۔ عبدالباسط، میں باہر کھڑا ہوں، اس لڑکی سے ہر تعلق یہیں ختم کر کے باہر آؤ۔ وہ یہ کہہ کے باہر چلے گا۔ عبدالباسط نے اس کے آنسو صاف کیے، پھر اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ آنسو عبدالباسط کے بھی بہہ رہے تھے۔ میں تمہیں طلاق کبھی نہیں دوں گا، مرتے دم تک نہیں دوں گا، بس یہ دعا ہے اپنے رب سے کہ اگر اسے میرا کوئی ایک عمل بھی پسند ہے تو وہ تمہیں میرا ہی رکھے۔ ابا کا غصہ ٹھنڈا ہوتے ہی تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ اس سے جدا ہوا تھا۔ بس اسٹاپ تک وہ ساتھ گئے تھے۔ آرا کی بس آ چکی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی۔ جب تک عبدالباسط نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا، وہ اسے دیکھتی ہی رہی۔ تمام لڑکیوں کو ارتضیٰ نے بس ایک نظر ہی دیکھا تھا۔ حیا تقریباً چھپی ہوئی تھی۔ بس ایک نظر ارتضیٰ کی اس کی آنکھوں پہ پڑی۔ وہ چلتا ہوا ان دو لڑکیوں کے پاس آیا جن کے پیچھے وہ چھپی کھڑی تھی۔ پیچھے ہٹو، ارتضیٰ نے ترش لہجے سے کہا۔ وہ دونوں پیچھے ہٹ گئیں۔ سی گرین کلر کے انارکلی فراک میں، چوڑی دار پجامہ، ہاتھوں میں ہم رنگ چوڑیاں، میک اپ اور لپسٹک سے رنگے سرخ ہونٹ۔ یہ دیکھ کے ایک آگ تھی جو ارتضیٰ کو اسے اس حلیے میں دیکھ کے لگی تھی۔ حیا آدھے چھپے چہرے سے بھی جان چکی تھی کہ پکڑی جا چکی ہے۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنی جانب کھینچا۔ وہ ایک پل میں سب سے الگ ہوئی۔ ارتضیٰ نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا کہ وہاں موجود سب لوگ اپنی جگہ سے ہل کے رہ گئے۔ حیا دور جا کے گری۔ اس قدر زور کا تھپڑ تھا کہ نازک سے گال پہ انگلیاں چھپ گئی تھیں اور ہلکا سا خون رسنے لگا تھا۔ حیا کو لگا کسی نے رخسار پہ آگ لگا دی ہو۔ ابھی ٹھیک سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ ارتضیٰ نے اس کا بازو دبوچ کے پکڑ کے کھڑا کیا۔ کیوں گئی تھیں گھر سے باہر؟ بہت شوق تھا تمہیں یہاں آنے کا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ قہر برسا رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں، وہ چلا کے بولی اور رونے لگی۔ شیک لفظ اگر تمہاری زبان سے نکلا
تو دوسرا گال بھی لال کر دوں گا۔ اسے بازو سے پکڑے وہ نیچے اتر گیا۔ وہ عورت تو دل پکڑ کے بیٹھ گئی، سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ وہاج اور اس کے ساتھ موجود انسپیکٹر بھی نیچے اتر گئے۔ گاڑی کی چابی ارتضیٰ کے پاس ہی تھی۔ اس نے زبردستی حیا کو گاڑی میں بٹھایا، دوسری جانب وہ خود بیٹھ گیا۔ وہاج میں تمہاری گاڑی لے کے جا رہا ہوں، صبح تم رومی کو مری چھوڑ دینا۔ یہ کہہ کے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے وہاں سے نکال کے لے گیا۔ مری تک حیا ہچکیوں سے روتی رہی۔ ارتضیٰ نے ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا۔ تیوری چڑھائے بس تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا رہا۔ واپس کاٹیج میں لے جا کے ارتضیٰ نے اسے کمرے میں بیڈ پہ دھکیلا تھا۔ ظالم ہے آپ، انسان نہیں ہے، اتنی زور سے کون تھپڑ مارتا ہے؟ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ کھڑی ہو گئی، وہ اس کے قریب آ کے درستگی سے بولا، ایک تھپڑ تم سے برداشت نہیں ہو رہا؟ ہاں، جہاں سے میں تمہیں واپس لایا ہوں وہاں جو گھاؤ عورتوں کو لگائے جاتے ہیں اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ وہ چلا کے بولا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پہ حق جمانے والے؟ طلاق دیں مجھے، آزاد کریں مجھے نہیں رہنا یہاں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ غرا کے بولا تو سہم کے وہ دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ حیا کو چپ رہنا ہی مسئلے کا حل لگ رہا تھا۔ اس وقت میں خود اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تم سے کچھ پوچھ سکوں، بہتر ہوگا کہ تم چپ ہو جاؤ، ورنہ پتہ نہیں میں کیا کر بیٹھوں گا تمہارے ساتھ۔ غصے سے وہ بے قابو ہونے کو تھا۔ اپنا ایک قدم آگے بڑھایا۔ حیا خوف سے پیچھے ہٹ کے بیڈ کے کراؤن سے جا لگی کہ کہیں مار پیٹ ہی نہ شروع کر دے۔ ارتضیٰ بھی کمرے سے باہر جانے لگا، لیکن پھر پلٹ کے کھڑکی کے پاس آیا، اسے اچھی طرح سے بند کیا۔ اس کی چٹخنی زنگ آلود تھی، بس مشکل سے ہی لگی، اس طرح اسے کھولنا بھی آسان نہیں تھا۔ میں ہر تھوڑی دیر بعد تمہیں دیکھنے آؤں گا، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا۔ غصے سے پھنکار کے اس نے حیا سے کہا۔ ڈر تو وہ اچھی خاصی گئی تھی، اس لیے چپ کی بیٹھی رہی۔ ارتضیٰ نے دروازہ بند کیا، لاک کر کے رومی کے کمرے میں چلا گیا۔ پورا دن تھکا دینے والا گزرا تھا، پھر رومان کی الگ فکر ستا رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی اپنا دل جلاتا رہا۔ حیا کی حماقت پہ افسوس ہو رہا تھا۔ دارالامان تک تو ٹھیک تھا، لیکن وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ کافی دیر بعد جا کے اس کی آنکھ لگی۔ صبح ہی صبح رومان کے دروازہ پیٹنے پہ وہ اٹھا۔ رومان کو جب پتہ چلا کہ حیا واپس آ گئی ہے، اسے کہاں چین آنا تھا۔ صبح ہی وہاج سے ضد کر کے فجر کے بعد ہی اسلام آباد سے نکل گیا تھا۔ ارتضیٰ نے دروازہ کھول دیا۔ نہ باپ کو سلام، نہ اپنی طبیعت کی پرواہ۔ رومان جلدی سے اندر داخل ہوا۔ صوفہ خالی تھا۔ بابا، ممی کہاں ہے؟ یہی ہے، تم پہلے ادھر آؤ، دکھاؤ بخار اترا ہے کہ نہیں۔ ارتضیٰ نے اس کی پیشانی چھونی چاہی، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں اتر گیا ہے۔ ممی کہاں ہے؟ آپ کے کمرے میں ہے۔ رومان کی بے چینی دیکھ کے وہ بے بس سا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ حیا سے ملے، اس کے اس قدر قریب ہو، لیکن اس کی محبت عجیب تھی، دن بدن بس حیا سے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس وقت تو وہ اسے روک ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے کا لاک کھول کے اندر گیا تھا۔ حیا بھی سوئی نہیں تھی، رات بھر روتی رہی تھی۔ ابھی ایک دن بھی اس نے وہاں نہیں گزارا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ کب اس اذیت سے نجات پائے گی، لیکن سب الٹ ہو گیا تھا۔ یہ بات ہی دل جلانے کے لیے کافی تھی، اوپر سے تھپڑ، وہ بھی اتنی زور کا۔ رومان سیدھا اندر آ کے حیا کے گلے لگ کے رونے لگا۔ حیا پہلے سے ہی رو رہی تھی، اس کے رونے میں بھی تیزی آ گئی۔ کہاں گئی تھیں آپ؟ کیوں گئی تھی مجھے چھوڑ کے؟ آپ کو پتہ ہے کتنا مس کیا میں نے آپ کو؟ وہ اسے پیچھے ہٹ کے اس کے ہاتھ پکڑ کے بولا۔ پھر حیا کے رخسار پہ چھپی انگلیوں کے نشان جو رات گزرنے کے بعد کچھ ابھر سے گئے تھے، اور ان میں سے ہلکا سا رستا ہوا خون دیکھ کے دل پسیج سا گیا۔ ممی، یہ سب کسی نے مارا ہے آپ کو؟ رومان کے پوچھنے کی دیر تھی، حیا کی سسکیاں تیز ہوئی۔ تمہارے بابا نے مارا ہے؟ وہ پھر سے رومان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ اس وقت تو وہی اسے اپنا سب سے بڑا ہمدرد لگ رہا تھا۔ بابا نے اتنی بے دردی سے مارا آپ کو؟ رومان کو دکھ سا ہوا،
یہ سب وہ کم از کم اپنے باپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا۔ ہاں رومی بہت مارا ہے مجھے، رومان کے ساتھ لگے وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ باہر وہاج رومی کی حیا میں انوالومنٹ دیکھ کے ارتضیٰ کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے تو لگتا ہے رومی اب اسے کسی قیمت پہ بھی کہیں بھی جانے نہیں دے گا۔ بہت پیار ہے ماشاءاللہ سے ماں بیٹے میں تو کہتا ہوں تم ایک بار سوچ لو ارتضیٰ، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جس طرح سے مسکرایا تھا ارتضیٰ کی گھوری تیز ہوئی تھی۔ شٹ اپ وجی، یہ لو اپنی گاڑی کی چابی۔ ارتضیٰ اور وہاج کمرے کے کھلے دروازے سے حیا اور رومان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر سائڈ پہ رکھی چابی ارتضیٰ نے وہاج کی طرف بڑھائی۔ ارے یہ اپنے پاس رکھو، گھر میں 3 گاڑیاں ہیں، یہ تو اتنی یوز بھی نہیں ہوتی، تم رکھ لو، تمہارے کام آئے گی، میں اب چلتا ہوں۔ وہاج نے ہاتھ پیچھے کر کے چابی پیچھے کر دی۔ رکو، چائے پی کے جانا، میں بنا رہا ہوں۔ نہیں ارتضیٰ، بالکل موڈ نہیں ہے، یہ کہہ کے ارتضیٰ سے ہاتھ ملا کے وہاج وہاں سے چلا گیا تھا۔ ارتضیٰ اپنے اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ 2 دن کی چھٹی وہ پہلے ہی حیا کے چکر میں کر چکا تھا، مزید نہیں کر سکتا تھا۔ اندر رومان بیٹھا حیا کے آنسو صاف کر رہا تھا، پھر اس کے چہرے پہ لوشن لگانے لگا۔ بابا نے اچھا نہیں کیا، میں بات بھی نہیں کروں گا ان کے ساتھ۔ رومان کو برا لگ رہا تھا، غصہ بھی آ رہا تھا۔ حیا رومان کے منہ سے یہ سن کے خوش ہوئی تھی۔ تم میرے لیے اپنے بابا سے بات کرنا چھوڑ دو گے؟ ممی انہوں نے غلط کیا ہے، وہ ہوتے کون ہیں آپ پہ ہاتھ اٹھانے والے؟ رومان نے جوش سے کہا۔ حیا کو اس پہ جی بھر کے پیار آیا۔ اوہ سوری حیا، میں بھول گیا تھا آپ کو ممی سننا پسند نہیں ہے۔ رومان کو اب خیال آیا تھا، لیکن چونکہ وہ حیا کے ساتھ ہمدردی جتا رہا تھا اس لیے اس نے بھی فراغ دلی دکھائی۔ کوئی بات نہیں، تم مجھے ممی کہہ دیا کرو۔ سچ میں آپ کو ممی کہہ دیا کروں؟ وہ خوش ہوا جیسے دیرینہ خواہش پوری ہوئی ہو۔ ہاں کہہ دیا کرو۔ رومی تم بہت اچھے ہو، بہت سویٹ، اپنے بابا جیسے ظالم کبھی مت بننا۔ حیا نے منہ بنا کے کہا۔ نہیں بنوں گا، میں آپ جیسا بن جاؤں گا، آپ بھی بہت سویٹ ہیں۔ تمہیں میں اتنی اچھی لگتی ہوں؟ حیا کو رومان کی بے لوث محبت پہ رشک سا آیا۔ اور نہیں تو کیا، آپ کو پتہ ہے جب سے آپ گئی ہیں میں تب سے بیمار ہوں۔ کیوں؟ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ پہلے سے ویک ہے۔ مجھے آپ کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ممی اب تو آپ کہیں نہیں جائیں گی نا؟ بڑی لگاوٹ تھی اس کے انداز میں۔ پتہ نہیں رومی، میں نہیں جانتی میری قسمت میں کیا ہے۔ پتہ ہے تم بہت اچھے ہو، مجھ سے محبت بھی کرتے ہو، اور مجھے لگتا ہے میں بہت لکی ہوں، اکلوتی جو ہوں۔ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری دوستیں مجھ پہ جان نچھاور کرتی ہیں، میرے آغا جی ان کی تو جان ہوں میں۔ لیکن نہیں رومان، مجھ سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں۔ میری ممی کو دنیا جہان کی عورتوں اور بچیوں کو دینے کے لیے وقت تھا، لیکن میرے لیے کبھی وقت نہیں ملا کہ چند گھنٹے میرے پاس بیٹھ جائیں۔ آغا جی بظاہر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اب پتہ چلا انہیں صرف اپنے اسٹیٹس اور اپنے سرکل میں واہ واہ سننے سے پیار ہے۔ اور میری دوستیں وہ بھی مطلبی نکلی۔ حیا پہ جب برا وقت آیا تو سب بدل گیا۔ تمہارے بابا نے تھپڑ مارنے سے پہلے اتنا نہیں سوچا کہ کتنا بڑا احسان کیا ہے میں نے ان کے۔ ارتضیٰ باہر کھڑا سب سن رہا تھا۔ وہ رومان سے روتے ہوئے اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی اور وہ اس کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ کتنی درد ہو رہی ہے مجھے، کوئی اتنی بے دردی سے بھی مارتا ہے کیا؟ حیا کی باتیں سن کے وہ کاٹیج سے باہر نکل گیا۔ دل میں اب ہلکی سی پشیمانی ہوئی، لیکن اس وقت غصہ اس قدر تھا کہ کوئی ہوش نہیں تھی۔ پھر یہ بھی جاننے کا تجسس تھا کہ کون سا احسان کیا ہے حیا نے اس پہ، اور جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ وہ کیوں بیچ میں کھینچ کے لایا گیا تھا۔ شام کو واپسی پہ رومان اور حیا کچن میں فرائی کرنے میں مصروف تھے۔ وہ ان دونوں کے لیے پیزا لے کے آیا تھا۔ ان دونوں کی ارتضیٰ کی جانب پشت تھی۔ ارتضیٰ نے پیزے کا باکس شیلف پہ رکھ دیا۔ رومی، یہ پیزا لایا ہوں تمہارے لیے، اسے کھا لینا۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات ہونے کا انتظار تھا۔ رات ہو تو جو بات وہ حیا سے کرنا چاہتا تھا
وہ رومی کے سامنے تو نہیں کر سکتا تھا، وہ رومی کے سونے کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ لاہور کے بس اڈے پر بس رکی تھی۔ آرا نیچے اتر کے رکشہ لینے لگی۔ جی بی بی کدھر جانا ہے؟ رکشے والے نے سوال کیا۔ آرا چپ تھی، واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے لاہور کے ایک پوش علاقے کا نام لیا۔ وہاں پہنچ کے نیچے اتر گئی، رکشے والے کو کرایہ دیا، سامنے بنے بنگلے کو دیکھنے لگی۔ چل آرا، دنیا کو بھی آزما لے، یہ کہہ کے سامنے بنے بنگلے کی گھنٹی بجائی۔ ایک چوکیدار باہر نکل کے آیا۔ بیگم صاحبہ ہیں، مجھے نوکری چاہیے۔ کیا انہوں نے بلایا تھا؟ نہ ہے، بلایا تو نہ ہے، پر میں مجبور بہت ہوں، گھر کا کام کاج کر دیا کروں گی۔ پوچھ لو اپنی بیگم صاحبہ سے، شاید کسی ملازمہ کی ضرورت ہو۔ وہ چوکیدار دروازہ بند کر کے پھر سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ باہر آیا اور اسے اندر لے گیا۔ وہاں بڑے سے لاؤنج میں ایک عورت ساڑی میں ملبوس بیٹھی اپنے برابر میں بیٹھی پالتو بلی کو کچھ کھلا رہی تھی۔ سلام جی، آرا نے اس خاتون کو سلام کیا تو وہ متوجہ ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ دیکھو، کام کاج کے لیے تو نوکر موجود ہیں میرے گھر میں، لیکن آج کل کھانا بنانے والی آپا اپنے گاؤں گئی ہیں 3-4 ماہ کی چھٹی لے کے، لیکن اگر تم کچن سنبھالنا جاتی ہو تو میں رکھ لیتی ہوں تمہیں۔ اس نے بلی کو گود میں لے کے اسے سہلاتے ہوئے کہا۔ جی، کافی کچھ بنانا آتا ہے مجھے، باقی میں سیکھ لوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نوکر دن رات کے لیے رکھتی ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں جی، میرے پاس رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ تنخواہ 3000 ماہوار دوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، جاؤ چوکیدار کو بولو تمہیں بنگلے کے پیچھے بنے سرونٹ کوارٹر میں سے ایک کھول کے دیتے۔ وہاں بیل پہلے سے موجود ہے، جب بیل بجے تو تم کچن میں آ جانا، کچن کا راستہ پیچھے سے بھی آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ بیگم صاحبہ شاید سخت مزاج کی تھیں، جتنا پیار وہ گود میں بیٹھی بلی سے کر رہی تھیں، اتنا ہی سخت اور کرخت لہجہ جیتے جاگتے انسانوں سے برت رہی تھیں۔ آرا کے لیے یہی بہت تھا کہ عزت کی روٹی مل جائے گی۔ عبدالباسط کے درد بھرے بے بسی سے کہے لفظوں کا اثر تھا۔ جو التجا تو اس نے اللہ سے کی تھی، وہ آرا کے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ وہ اسی کی ہو کے رہنا چاہتی تھی۔ بس اڈے پہ کھڑے ہو کے عبدالباسط نے ایک رکا اس کے ہاتھ میں خاموشی سے دیا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی۔ سرونٹ کوارٹر میں جا کے اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا، جیب سے وہ رکا نکالا، اسے کھول کے پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک اپنا نام ہی لکھنا پڑھنا جانتی تھی، بس وہی پڑھ کے رونے لگی۔ عبدالباسط کے لکھے لفظوں پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ کاش اتنا پڑھی لکھی ہوتی کہ اردو پڑھ لیتی، تو کم از کم اس خط کو بار بار پڑھ کے عبدالباسط کی تحریر کو حفظ تو کر لیتی۔ پتہ نہ ہے کیا لکھا اس نے، کیا کہنا چاہتا تھا مجھ سے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ہی کمرے میں لگی بیل بجی۔ اپنے آنسو پونچھ کے وہ کوارٹر سے نکل آئی۔ پیچھے کی لمبی راہداری سے ہی کچن کا ایک بیرونی دروازہ تھا۔ آرا کو وہیں سے کچن میں آنے جانے کا حکم تھا۔ بنگلے کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وجہ اس کی خوبصورتی تھی، جو دیکھنے والے کو دنگ کر دے۔ وہ کچن میں پہنچی تو وہاں 40 کے لگ بھگ ایک عورت کھڑی تھی، سادہ سا پرانا سا جوڑا زیب تن کیے۔ تم ہو نئی نوکرانی؟ جی، آرا نے مختصر جواب دیا۔ وہ بڑے غور سے اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگی۔ دیکھنے سے نوکرانی نہیں لگتی ہو، کپڑے بھی اچھے پہن رکھے ہیں۔ آرا کے انارکلی فراک کو دیکھ کے بولی۔ جی، کسی شادی پہ کام کرنے گئی تھی تو اسی نے دیے تھے یہ۔ آرا نے جھوٹ بولا۔ لیکن بی بی، یہاں یہ کپڑے نہیں چلیں گے۔ ایک تو تمہارا منہ بولتا حسن، اس پہ ایسے کپڑے۔ میں تمہیں اپنے 2 جوڑے فی الحال دے دوں گی، تمہیں تو بہت کھلے ہوں گے، لیکن کچھ دنوں تک بیگم صاحبہ جب سلوا دیں گی تو وہ پہن لینا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور سنو، بیگم صاحبہ نے بولا ہے کہ تم کچن سے باہر مت نکلنا، کھانا باہر لے کے جانے کی ذمہ داری میری ہے، اور صاحب کے سامنے تو بالکل مت جانا۔ بیگم صاحبہ بہت شکی مزاج کی ہیں، ذرا سا شک ہو جائے تو مار مار کے گھر سے نکال دیتی ہیں۔ مجھے کیا ضرورت ہے ایسا کچھ کرنے کی، میں کچن میں ہی رہوں گی، آرا نے جواب دیا۔ اگلے روز سے وہ سادے لباس میں
سر پہ دوپٹہ لیے کام کرتی رہی۔ اسی بیگم صاحبہ کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، ایک 10 سال کی تھی، دوسری 8 سال کی۔ بہت جلد ہی وہ آرا سے گھل مل بھی گئیں، اپنی فرمائش پہ چیزیں بنواتی۔ ایک دن 10 سالہ بچی اپنی کتاب سے کچھ یاد کرتی ہوئی کچن میں آئی۔ آرا آپ ہی مجھے سینڈوچ بنا دیں؟ اچھا بس 2 منٹ رکو، ابھی بنا دیتی ہوں۔ آرا نے جلدی سے فریج میں سے مایونیز نکالی، بوائل چکن کو باریک باریک کاٹنے لگی، اس میں نمک کالی مرچ مکس کی، بریڈ کے سلائس پہ مایونیز لگا کے چکن اس پہ پھیلا کے اس کے سینڈوچ بنانے لگی۔ وہ بچی اپنی اردو کی کتاب سے کچھ یاد کر رہی تھی۔ سینڈوچ اسے دیتے ہوئے آرا کو خط کا خیال آیا۔ سنو، تمہیں اردو پڑھنی آتی ہے؟ جی ہاں آتی ہے، یہ اردو ہی یاد کر رہی ہوں۔ کیا تم میرا خط پڑھ دو گی؟ ہاں کیوں نہیں آپی۔ وہ خوش ہو گئی۔ کچن کافی کشادہ اور بڑا تھا، اسی میں ایک گول میز بھی رکھا تھا۔ تم یہیں بیٹھ کے سینڈوچ کھاؤ، میں 2 منٹ میں لے کے آئی۔ آرا نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی، خود اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ صوبیہ کے پاس کھڑی گاڑی میں سے ایک ڈرائیور نیچے اترا تھا اور پیچھے سے ایک عورت۔ صوبیہ ہوش و حواس سے بے خبر تھی۔ چوٹ تو نہیں آگے کہیں اس کو؟ نہیں، بچ گئی ہے۔ ایسا کرو، اٹھاؤ اسے، گاڑی میں ڈالو، ہاسپٹل لے چلیں۔ ڈرائیور نے اسے گاڑی میں پچھلی نشست پہ لٹا دیا۔ صوبیہ کو جب ہوش آیا تو وہ دانیال کا نام لے کے اٹھ بیٹھی، لیکن نہ جنگل تھا نہ دانیال، ہاسپٹل کا کمرہ تھا اور وہ تھی۔ نرس پاس آ گئی، اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کون ہو تم؟ اپنا نام پتہ بتاؤ۔ وہ میرا شوہر، اسے گولیاں لگی تھیں، وہ کہاں ہے؟ نہیں جی، آپ کو تو یہاں ایک عورت چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ کیا آپ اسے سڑک سے گری ملی تھیں؟ شاید کچھ دیر میں آپ سے ملنے آئے۔ نرس کی بات سن کے وہ سر پکڑ کے رونے لگی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں، کچھ دن پہلے ایک بہت بڑا گروپ پکڑا گیا تھا جو کالج میں ڈرگ سپلائی کرتا تھا اور لڑکیوں کو یرغمال بنا کے رکھے ہوئے تھا۔ ہاں، یہ خبر تو ابھی تک نیوز پہ چل رہی ہے، لیکن ایک افسوسناک خبر بھی ہے۔ جس ISI آفیسر واجد خان نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، اسے کل رات گولیوں سے مار ڈالا۔ جو سوال ابھی صوبیہ کرنے والی تھی، اس کا جواب اسے نرس سے مل چکا تھا۔ آنکھیں جیسے پتھر کی ہو گئیں، آنسو جیسے ٹھہر گئے، سانس تھما تھا چند لمحوں کے لیے۔ وہ کسی اور ہی ویژن میں بولنے لگی۔ کیسے جا سکتے ہو تم؟ مجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہو؟ تم نے کہا تھا تم میرا سہارا بنو گے، مجھے تحفظ دو گے، پھر کیوں مجھے تنہا چھوڑ گئے؟ کیوں چلے گئے؟ اب بتاؤ مجھے، میں کہاں جاؤں؟ دانیال واپس آ جاؤ، خدا کے لیے واپس آ جاؤ، میں کہاں جاؤں گی؟ صوبیہ کا بلک بلک کے رونا نرس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ عورت اس کے پاس آ گئی۔ رات کو تو وہ اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پائی تھی، لیکن دن کی روشنی میں اسے دیکھ کے دیکھتی رہ گئی۔ وہ عورت کوٹھا چلاتی تھی، رات کو بھی چند لڑکیوں کو کسی بنگلے میں ناچنے گانے کے لیے ہی لے کے گئی تھی، اور اتفاق ایسا تھا کہ اس کی 3 لڑکیوں کو روک لیا گیا تھا۔ بنگلے والے نے اس خاتون کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ روانہ کر دیا تھا اور وہ گاڑی صوبیہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ قسمت صوبیہ کو واپس وہیں لے آئی تھی۔ وہ عورت اس سے ہمدردی جتاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ صوبیہ کے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ چلی گئی۔ وہاں جا کر اس پر کھلا کہ وہ کہاں پہنچ گئی ہے۔ پہلے ہی واجد خان کا صدمہ کم نہیں ہوا تھا، پچھلے زخم نہیں بھرے تھے، اور اب یہ نئی اذیت۔ وہ نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس عورت نے اس کی کوئی سودے بازی نہیں کی تھی ابھی تک، نہ اس پہ کوئی سختی کی گئی تھی، لیکن وہ سوتے ہوئے ڈر کے اٹھ بیٹھتی، کبھی چلانے لگتی، دانیال دانیال چیخنے لگتی، کبھی وہیں دیوار کے ساتھ لگ کے چلانے لگتی کہ مجھے چھونا نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ ایک دن اس خاتون نے اس سے پوچھا بھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں بولی، بس روتے ہوئے یہ کہنے لگی کہ اسے زہر دے دیں، لیکن اس سے یہ کام نہ کروائیں۔ 4-5 ماہ بعد وہ کمرے کے اندر ہی رہی۔ ایک دن وہی خاتون اس کے کمرے میں آئیں، اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ دیکھ، مجھے لگتا ہے تیرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، اتنا تو میں بھی سمجھ سکتی ہوں۔ تو کسی شریف گھرانے کی لگتی ہے، شاید اس وقت کوئی تجھ سے زیادتی کر کے تجھے سڑک کے کنارے پھینک گیا تھا،
لیکن ہمارا دھندا کچھ ایسا ہے، میں تجھے یہاں عزت نہ ہے دے سکتی، لیکن تجھے ایک موقع دے سکتی ہوں، تیرا نکاح کر دیتی ہوں ایک نیک لڑکے سے۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا کسی سے نکاح، وہ نیک بھی ہے تو میں نیک نہیں ہوں۔ صوبیہ نے صاف انکار کیا۔ تیرا قصور ناہے ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں، تجھے ابھی کوئی ناہے جانتا، انجان ہے سب تجھ سے۔ دیکھ، میری زندگی کا بھروسہ ناہے ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر تجھے اس دلدل سے کوئی ناہے نکال سکتا۔ سوچ لے، کل صبح بتا دینا مجھے۔ پوری رات آنکھوں میں گزری۔ صوبیہ کے پاس 2 راستے تھے، موت سے پہلے مرنے کی تمنا کرنا۔ کہاں موت آتی ہے؟ دانیال جینا چاہتا تھا لیکن مر گیا، وہ مرنا چاہتی تھی لیکن سانسیں لے رہی تھی۔ وہ کسی اور مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے بہتر کوئی اور راستہ اس کے پاس بچا نہیں تھا، اس لیے صبح نکاح کے لیے رضامندی دے دی۔ شام کو ایک ہلکے فینسی جوڑے میں وہ ملبوس تھی، دلہن بن کر بھی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ کمرے میں ایک مولوی صاحب داخل ہوئے۔ بیٹا، اپنے والد کا نام بتاؤ۔ مجھے یاد نہیں ہے، وہ بے تاثر بیٹھی تھی۔ باپ کا نام نہیں یاد؟ نہیں، صرف یہ پتہ ہے کہ میرا نام تانیہ ہے، باقی کچھ بھی نہیں پتہ۔ قاری صاحب، سڑک پہ گری ہوئی ملی تھی، ہو سکتا ہے سر پہ چوٹ لگنے سے بھول گئی ہو۔ اس خاتون نے اپنا اندیشہ سامنے رکھا۔ باپ کے نام کی جگہ کیا لکھوں؟ قاری صاحب کے اس سوال پہ سب ہی چپ تھے۔ صوبیہ نے روتے ہوئے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہا، بنت آدم لکھ دیں، میرے پاس اس نام کی پہچان کے سوا اور کوئی پہچان نہیں ہے۔ کچھ پل تو قاری صاحب بھی کچھ بول نہیں سکے، پھر گہری سانس لے کے بولے، تانیہ بنت آدم، آپ کا نکاح جازم عبدالباسط سے کیا جاتا ہے، آپ کو نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ ایسا شخص جسے نہ کبھی دیکھا تھا نہ دیکھنا چاہتی تھی، صرف ایک محفوظ ٹھکانے کی خاطر اس نے نکاح کیا تھا۔ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جب وہ شخص سب کچھ جان جائے گا تو اسے قبول بھی کرے گا یا دھتکار دے گا۔ پیزا رومان نے حیا کو اپنے ہاتھ سے کھلایا تھا۔ حیا کو اس پہ حیرت ہوتی تھی کہ کیسے وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے، جیسے وہ اس کی سگی ماں ہو۔ پہلی بار حیا نے پیزا کا ایک ٹکڑا رومان کے منہ کی طرف بڑھایا۔ کچھ دیر وہ دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے نوالا اپنے منہ میں ڈالا اور اس کا ہاتھ چومنے لگا۔ تھینک یو ممی، آئی لو یو سو مچ۔ حیا نے پیار سے اس کے سر کے بال بے ترتیب کیے۔ آئی لو یو ٹو، تم بہت اچھے ہو رومی، پھر وعدہ کریں مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گی۔ رومان کے دل میں نہ جانے کیا خدشات تھے۔ حیا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا، میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی جہاں بھی گئی۔ اب خوش؟ میں بابا کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہم ساتھ رہیں گے ممی۔ مجھے تمہارے بابا کے ساتھ نہیں رہنا، اچھے نہیں ہیں وہ خفگی سے منہ بنا کے بولی۔ پھر سے اپنا گال سلگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں ان سے بات کروں گا، آئندہ نہیں ماریں گے آپ کو، لیکن آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گی۔ مجھے پھر بھی تمہارے بابا کے پاس نہیں رہنا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ اوکے، بابا کی طرف سے میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ آئی ایم سوری ممی، رومان نے ہاتھ جوڑ کے کہا۔ تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ دیکھو، مجھے ایموشنل بلیک میل مت کرو، میں ان کے ساتھ بالکل بات نہیں کروں گی اور نہ رہوں گی۔ جب دیکھو منہ پہ تھپڑ مار دیتے۔ رومان وہاں سے اٹھ کے غصے سے اپنے کمرے میں گیا۔ ارتضیٰ نائٹ سوٹ پہنے رومان کے بیڈ پہ بیٹھا، اپنا چشمہ اتار کے باکس میں رکھ رہا تھا۔ جب رومان کمرے میں داخل ہوا، غصے سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بابا، دس از ناٹ فیئر۔ ارتضیٰ جانتا تھا کہ رومان کیا کہنا چاہتا ہے، اس لیے نظریں چرا گیا۔ ندامت تو اپنے اندر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ چلو رومی، چلو سو جاؤ، صبح اسکول ہے تمہارا۔ ارتضیٰ نے موضوع بدلنا چاہا۔ بابا، بات کو بدلے مت۔ کیوں مارا آپ نے ممی کو؟ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، اس لیے میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا، اس لیے کوئی سوال نہیں سننا چاہتا۔
لیٹو ادھر، ارتضیٰ نے بیڈ کی دوسری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بابا آپ نے کہا تھا کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں بلکہ بزدلی کی علامت ہے، یعنی میں یہ سمجھوں کہ میرے بابا بہادر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ممی کے اچانک سے چلے جانے پہ مجھے بھی غصہ آیا تھا، لیکن غصے میں بہادر لوگ ہی خود کو قابو میں رکھتے ہیں۔ آپ نے ہی مجھے یہ سب کچھ بتایا بابا، پھر آپ نے بہادری کیوں نہیں دکھائی؟ رومان کے پاس ساری دلیلیں موجود تھیں۔ اوکے میرے باپ، غلطی ہو گئی، سوری، آئندہ نہیں اٹھاؤں گا۔ ارتضیٰ نے بات کو رفع دفع کرنا چاہا، لیکن سامنے اسی کا بیٹا بیٹھا تھا۔ مجھ سے نہیں، ممی سے جا کے معافی مانگے۔ رومی، یہ میں نہیں کروں گا، خواہ میں اسے سر پہ نہیں چڑھا سکتا۔ بابا اگر آپ نے ان سے ایکسکیوز نہیں کیا تو میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گا۔ ارتضیٰ نے گہری سانس خارج کی، جیسے اس کے سامنے ہار سا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں ایکسکیوز، تم لیٹو اور سو جاؤ، صبح اسکول جاتے ہوئے بہت تنگ کرتے ہو مجھے۔ یہ کہہ کے ارتضیٰ اٹھ کھڑا ہوا، سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا۔ بات تو اسے ویسے بھی حیا سے کرنی ہی تھی۔ اپنے کمرے کا دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، لیکن ارتضیٰ کو سامنے دیکھ کر یک لخت اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ نے دروازہ بند کیا تو وہ بھی بہت بری طرح سے گھبرائی کہ پتہ نہیں رومان نے شکایت نہ لگا دی ہو اور وہ اسے پھر سے مارنے کے لیے آیا۔ آپ جائیں یہاں سے، کمال کرتی ہو تم بھائی، خود ہی رومان کو بھیجا تم نے میرے پاس کہ تمہارے بابا بہت ظالم ہیں، بہت مارتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں تم پہ۔ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ کچھ خوف زدہ ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ خلاف توقع بات ارتضیٰ کے منہ سے سن کے وہ دنگ ہوئی تھی۔ اس وقت میں واقعی بہت غصے میں تھا اور تمہیں وہاں دیکھا تو وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ مزید اس جگہ کی بات کرنا اپنا خون کھولانے والی بات تھی۔ خیر چھوڑو اس بات کو۔ دیکھو اگر تم مجھ سے سچ بول دیتی تو نوبت یہاں تک کبھی نہ آتی۔ تمہارے جھوٹ کی وجہ سے تمہیں پتہ نہیں تم کس عذاب میں پھنسنے جا رہی تھیں۔ عذاب میں پھنسنے نہیں، عذاب سے نکلنے جا رہی تھی۔ وہ عورت میرا ابارشن کروانے کو تیار تھی اور وہ بھی فری میں۔ آپ نے تو میرے پاس کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا جو میں بیچ کے اس اذیت سے نکل سکتی۔ دارالامان کی ہیڈ سے بھی میں نے بات کی تھی، اس نے بھی منع کر دیا، اور اب آپ پھر سے قید کر دیں گے مجھے۔ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں آپ نہیں سمجھتے۔ تم ابارشن چاہتی ہو، میں کروا دوں گا، لیکن پہلے مجھے سچ جاننا ہے۔ پہلے یہ دیکھو۔ ارتضیٰ نے اپنا موبائل آن کر کے اسے پکڑا دیا۔ اس کی گیلری میں جاؤ، اس میں فرنٹ پہ ہی کچھ پکس ہیں، انہیں دیکھو۔ حیا نے گیلری آن کی۔ پہلی تصویر پہ اس کا رنگ اڑا تھا۔ اس نے موبائل آف کر کے بیڈ پہ پھینکا۔ اس نے میری پکس وائرل کر دی۔ اس نے تو کہا تھا کہ اگر میں آپ پہ ہر بات کا الزام لگا دوں گی تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ پھر کیوں اس نے کیوں کیا یہ سب؟ میں کیا کروں، برباد کر دیا اس نے مجھے۔ وہ رونے لگی۔